بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی یسر ولا تعسر ربی تامم بالخیر۔ دبستان دہلی اور دبستان لکھنؤ کی خصوصیات۔ تحریر پروفیسر شکیلہ یاسمین۔ ADA1 ADA2 اردو ایڈوانس کے طلباء و طالبات کے لیے۔ تعارف۔ کسی علاقے یا مخصوص خطے میں رونما ہونے والے حالات و واقعات، خواہ وہ سیاسی ہوں یا سماجی، افراد معاشرہ کے رجحانات و میلانات پر اپنے گہرے اثرات مرتب کرتے ہیں، جس سے سماج میں ایک امتیازی اجتماعی نقطہ نظر، سوچ اور رویہ منظر عام پر آتا ہے جو اس علاقے کی نمائندگی کرتا ہے۔ شعراء اور ادیب جو اسی معاشرے کا حصہ ہوتے ہیں، اس فکر اور رویے کا اظہار اپنے مخصوص رنگ و آہنگ میں کرتے ہیں۔ اسی کو اسکول یا دبستان کہتے ہیں۔ اردو شاعری میں بھی ایسے ہی دو دبستان مشہور ہیں، ایک دبستان دہلی اور دوسرا دبستان لکھنؤ۔ پس منظر: 17ویں صدی میں یورپی اقوام کا، بالخصوص انگریزوں کا، ہندوستان میں تاجر کی حیثیت سے داخل ہو کر سازش کا جال بچھانا، اور 18ویں صدی میں مغل شہنشاہ اورنگزیب عالمگیر کے انتقال کے بعد اس کے جانشینوں کی نااہلی نے پورے ہندوستان کی سیاست اور معاشرت کو ایسا دھچکا لگایا کہ وہ 200 سال تک غلامی کے شکنجے میں جکڑی رہی۔ مغل جانشینوں کی نااہلی، تعیش پسندی اور سلطنت کی جانب سے غفلت نے مرکز کو کمزور کر دیا۔ طوائف الملوکی نے سلطنت کا شیرازہ بکھیر کر رکھ دیا اور سلطنت چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں بٹ گئی۔ ایسی صورتحال میں دہلی، جو مغل سلطنت کا پایہ تخت تھا، بیرونی حملہ آوروں کے لیے آسان ہدف بن گیا۔ دہلی کبھی نادر شاہی حملوں کا شکار ہو کر لوٹی پٹی، تو کبھی ابدالی مرہٹوں اور روہیلوں کے ہاتھوں برباد ہوئی۔ دہلی پر بار بار کے حملوں اور بربادی نے وہاں کے مکینوں پر بے یقینی، حزن و ملال اور یاسیت طاری کر دی، یہاں تک کہ انہیں اپنی عزت بھی خطرے میں نظر آنے لگی۔ اور اسی خوف کے پیش نظر جب جب دلی لٹی، شرفا اور اہل نظر و ہنر وہاں سے نکل کر لکھنؤ اور فیض آباد کی جانب کوچ کرنے لگے۔ ان حالات کا اظہار میر کے شعر سے ہوتا ہے: میر صاحب زمانہ نازک ہے، دونوں ہاتھوں سے تھامیے دستار۔ قتل و غارت گری، تباہی و بربادی، دکھ، پریشانی اور یاسیت نے دلی والوں کو رنجیدہ کر دیا۔ اسی کیفیت سے دہلی کے شعراء بھی دوچار ہوئے، جسے انہوں نے اپنی شاعری میں مخصوص رنگ و آہنگ میں پیش کیا۔ اظہار کے اس پیرائے بیان کو ناقدین نے داخلیت یعنی اندرون کی ترجمانی قرار دیا اور دبستان دہلی کے نام سے موسوم کیا۔ اس دبستان کے نمائندہ شاعروں میں مظہر جانے جانا، میر تقی میر، میر درد، مرزا رفیع، سودا، قائم چاند پوری، غالب، مومن، شاہ نصیر، ذوق، مرزا داغ دہلوی، نواب شیفتہ، حالی اور داغ دہلوی قابل ذکر ہیں۔ دبستان دہلی کے برعکس ہم دبستان لکھنؤ کا مطالعہ کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ جب جب دہلی پر آفت آئی، اہل دہلی نے لکھنؤ کو جائے پناہ تصور کیا اور ادھر کا رخ کیا، کیونکہ اس وقت اودھ کی ریاست انگریزوں کی سازش اور بیرونی حملوں سے محفوظ تھی۔ نوابین اور رؤسا کے پاس دولت کی فراوانی تھی۔ دولت کی فراوانی اور فارغ البالی کی وجہ سے شعراء کی سرپرستی، کھیل کود اور عیش و آرام کو اپنا شعار بنایا ہوا تھا۔ ظاہر ہے ایسے پرتعیش حالات میں وہاں کے اجتماعی رجحان نے شعراء کی سوچ اور اظہار پر اثر انداز ہوئے، اور جس طرح سے لکھنؤ کی عوامی زندگی میں بیرونی چیزوں کا عمل نقل نظر آتا ہے، ہمیں شعراء کے کلام میں بھی وہی رنگ ملتا ہے۔ وہ بھی اپنی شاعری کو بناوٹ اور تصنع سے عاری نہ رکھ سکیں، اور شاعری میں نفس مضمون سے زیادہ لفظی بازی گری پر زور دیا جانے لگا۔ ناقدین نے شعر لکھنؤ کی اس امتیازی خصوصیت کو خارجیت کا نام دیا، جو حقیقت سے دور اور نشاط و مستی کے بیان میں مبالغے کی انتہا کو چھونے لگی۔ اسی مزاج اور رجحان نے دبستان لکھنؤ کی بنیاد رکھی۔ ڈاکٹر غضنفر نے نہایت سادہ اور آسان الفاظ میں کہا ہے کہ دبستان دہلی کی شاعری آہ کی اور دبستان لکھنؤ واہ کی شاعری ہے۔ دبستانی لکھنؤ کے نمائندہ شاعروں میں انیس، دبیر، ناسخ، آتش، رنگین، انشا اور
مصحفی وغیرہ شامل ہیں۔ دبستان دہلی کی خصوصیات: شمالی ہند یعنی دہلی سے پہلے دکن میں اردو شاعری کا آغاز ہو چکا تھا۔ شعراء کے کلام پر ہندوستانی زبان کا اثر غالب تھا۔ اس وقت دہلی کے شعراء فارسی کی شعری روایت سے متاثر تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے یہاں فارسیت کا غلبہ تھا۔ جب ولی دکنی کا اردو دیوان شمالی ہند پہنچا اور یہاں کے شعراء نے اردو زبان میں شاعری کی طرف توجہ کی تو یہاں بھی فارسی زبان کے ادق الفاظ اور تراکیب، تشبیہات اور استعارات کے استعمال کے ذریعے فارسی زبان پر اپنی قدرت کا اظہار کیا۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہم دبستان دہلی کے شاعروں کے کلام کا مطالعہ کرتے ہیں، موضوعات اور بیان میں فارسی زبان غالب نظر آتی ہے۔ مثلا غالب کا یہ شعر دیکھیے: شمار صبح مرغوب بتے مشکل پسند آیا، تماشائے بیکف بردن صد دل پسند آیا۔ تصوف شعرائے دہلی کا خاص اور پسندیدہ موضوع ہے۔ تصوف انسان میں خدا ترسی، قناعت، صبر و توکل اور رضا الہی کی جانب مائل کرتا ہے۔ دہلی کی بار بار کی تباہی و بربادی نے لوگوں پر نا امیدی، حسرت و یاس اور حزن و ملال کی کیفیت طاری کر دی تھی۔ اس سیاسی، سماجی اور تہذیبی تنزلی نے انہیں دنیا کی بے ثباتی پر پختہ یقین اور اللہ کے قریب کر دیا تھا۔ چنانچہ شعراء دہلی کے کلام میں میر ہوں یا درد، غالب ہوں یا حالی، ہر شاعر نے تصوف کے موضوعات کو بڑی خوبصورتی سے برتا ہے۔ اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ میر درد کو اردو شاعری میں تصوف کا امام کہا جاتا ہے۔ جگ میں آ کر ادھر ادھر دیکھا، تو ہی آیا نظر جدھر دیکھا۔ میر تقی میر کہتے ہیں: کہا میں نے گل کا ہے کتنا ثبات، کلی نے یہ سن کر تبسم کیا۔ داخلیت دہلی کی شاعری کا ایک اور نمایاں پہلو ہے۔ اس سے مراد ہے انسان کا اندرون۔ اس میں خارجی حالات و واقعات دل پر کیسی کیفیات طاری کرتے ہیں، شاعر اس سے پوری شدت سے بیان کرتا ہے۔ دبستان دہلی سے تعلق رکھنے والے تقریباً تمام شاعروں کے یہاں داخلیت یعنی واردات قلبی کا بیان ملتا ہے۔ دہلی میں ہونے والے کشت و خون اور تباہی و بربادی سے اہل دلی جس طرح دل گرفتہ ہوئے، شعراء نے اسے بڑے مؤثر انداز میں بیان کیا ہے۔ واردات قلبی کو سوز و گداز کے ساتھ پیش کرنے کی اس پیرائے بیان نے دہلی کی شاعری کو آفاقیت بخشی ہے۔ میر تقی میر کہتے ہیں: فقیرہ نہ آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے۔ ہستی اپنی حباب کی سی ہے، یہ نمائش سراب کی سی ہے۔ سادگی شعراء دہلی کے کلام کے موضوعات میں جہاں صداقت اور واقعیت ہے، وہیں زبان و بیان بھی صاف اور شستہ ہے۔ نہ مضامین میں الجھاؤ ہے اور نہ زبان و بیان اخلاق باختہ ہیں، جن کا اظہار ہمیں دبستان لکھنؤ کے شاعروں کے کلام میں نظر آتا ہے۔ غرض، موضوع اور بیان دونوں ہی عام فہم اور شائستہ ہیں۔ مومن کہتے ہیں: تم میرے پاس ہوتے ہو گویا، جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا۔ غالب کہتے ہیں: بک رہا ہوں جنوں میں کیا کیا کچھ نہ سمجھے خدا کرے کوئی۔ دبستان لکھنؤ کی خصوصیات: خارجیت دبستان لکھنؤ کی شاعری کی امتیازی خصوصیت ہے، جس میں شاعر انسان کے باطن کے بجائے ظاہر یعنی خارج کو موضوع بناتا ہے۔ مثلا محبوب کے حسن، سراپے، لباس، ناز و ادا، شوقی وغیرہ کے بیان پر اپنی شاعرانہ قدرت کا اظہار کرتا ہے، اور یہی ظاہری خوبصورتی اسے نشاط و سرمستی فراہم کرتی ہے۔ لکھنؤ کے شعراء کا یہ مزاج دولت کی فراوانی، خوشحالی اور فارغ البالی کی وجہ سے بنا تھا۔ ہر طرح کے فکر سے آزاد تھے، ان کا سامنا سیاسی انتشار اور سماجی مشکلات سے نہیں ہوا تھا۔ لہو و لعب کی محفلیں، کھیل کود، پتنگ بازی، مرغ بازی اور کوٹھا ان کے لیے حصول نشاط کا ذریعہ تھا، اور انہی سب کا بیان لکھنؤ کی شاعری میں لفظی بازی کے ساتھ ملتا ہے۔ آتش کہتے ہیں: عمر خضر سے اس کی زیادہ ہو زندگی، دھون پیے جو یار کی زلف دراز کا۔ ظہوری بیان کرتے ہیں: گرہ کھلتے ہی ہر جانب نکلا غول کالوں کا، پٹارا ہے سپیروں کا کہ جوڑا ان کے بالوں کا۔ تربیہ رنگ دلی کئی بار لوٹی، اجڑی اور برباد ہوئی،
جس کی وجہ سے وہاں کی فضا میں بے یقینی سوگواری رچ بس گئی۔ چنانچہ شاعروں نے جو کہا درد و کرب نال و فریاد کی صورت میں سامنے آیا، جبکہ دبستان لکھنؤ کے شعراء نے دولت کی کثرت اور خوشی و انبساط کا زمانہ دیکھا تھا۔ چنانچہ لکھنؤ کے شعراء کے کلام میں المیہ کے بجائے تربیہ، آہنگ اور خوش مزاجی دیکھنے کو ملتی ہے۔ خدا آباد رکھے لکھنؤ کے خوش مزاجوں کو، ہر ایک گھر خانہ شادی ہے، ہر کوچہ ہے عشرت کا، ہے تیرا گال مال بوسے کا، کیوں نہ کیجیے سوال بوسے کا۔ انشاء سوقیانہ رنگ لکھنؤ والوں کی خوش مزاجی اور عشرت پسند زندگی نے اردو شاعری کو عامیانہ اور بازاری موضوعات سے بھی متعارف کیا، جو کسی بھی اخلاق باختہ معاشرے کی عکاسی کرتا ہے۔ ایسے رنگین خیالات کے اشعار ہمیں لکھنؤ کے بڑے بڑے شعراء کے یہاں بھی بآسانی مل جاتے ہیں، کیونکہ یہ اس زمانے کا مزاج بنا ہوا تھا۔ اس طرح کے اشعار محفلوں میں پڑھے جاتے تھے اور پسند بھی کیے جاتے تھے، جسے مہذب معاشرہ کسی طور قبول نہیں کر سکتا۔ رات کو چوری چھپے پہنچا جو میں، غل مچایا اس نے دوڑو دوڑو چور ہے، اپنے مطلب کے لیے پاؤں دبا کر باجی، مجھ گھوڑے کو وہ سوتے سے جگا دیتے ہیں۔ رنگین مرصع نگاری دبستان دہلی نے سادگی کو اپنی شاعری کا وصف بنایا تو دبستان لکھنؤ نے قافیہ پیمائی اور مسجع و مرصع نگاری کو اختیار کیا، جس کی ترجمانی آتش کے شعر سے بھی ہو سکتی ہے۔ وہ کہتے ہیں، بندش الفاظ جڑنے میں نگوں سے کم نہیں، شاعری بھی کام ہے آتش مرصع ساز کا۔ جیسا کہ پہلے بھی بیان کیا جا چکا ہے کہ لکھنؤ کی شاعری خارجیت سے تعلق رکھتی ہے، چنانچہ ہر وہ چیز جس کلام کو بنایا سجایا سنوارا جا سکتا تھا، شعراء لکھنؤ نے وہ سب کیا، اور شاعری کی صنعتوں کا استعمال جا بجا کیا، جو اکثر قاری کو نفس مضمون سے دور لے جا کر لفظوں کو بھول بھلائیوں میں گم کر دیتا ہے۔ افشاں جبی پہ دوشے پہ کاکل چھٹے ہوئے، طرفہ چراغ جلتے ہیں گالوں کے سامنے۔ اس نے جو پوچھا پسینہ عالم تاب کا، بن گیا رومال کونا چادر مہتاب کا۔ اصلاح زبان دبستان لکھنؤ کے شعراء نے جہاں اردو شاعری پر منفی اثرات مرتب کیے، وہیں اردو زبان کی اصلاح اور صحت پر بھی توجہ کی۔ اس سلسلے میں ناسخ اور آتش کا نام قابل ذکر ہے۔ شعراء کلام پڑھتے ہوئے تلفظ اور اس کی ادائیگی پر خصوصی توجہ دیتے تھے تاکہ انہیں سبکی نہ اٹھانی پڑے، اور اس سلسلے میں کوئی بحث کرتا تو اس سے بڑے شاعروں کی صنعت طلب کی جاتی۔ نفس مضمون جو بھی ہو، جیسا بھی ہو، دبستان لکھنؤ نے اصلاح زبان کے ضمن میں اہم خدمات پیش کی ہیں۔ حاصل مطالعہ اردو شعر و ادب کے دونوں دبستان اپنے عہد میں اپنی تخلیقات کے ذریعے اردو ادب کے سرمایہ میں گراں قدر اضافے کا باعث بنے، اور پھر ناقدین اور محققین نے ان پر کام کر کے نئے پہلوؤں کی طرف اشارہ کیا اور نئے در وا کیے، جس نے آنے والے شاعروں اور ادیبوں کی رہنمائی میں اہم کردار ادا کیا۔ اختتام